اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب عن ابیہ انہ لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجد عنده ابا جہل بن ہشام وعبد اللہ بن ابی امیۃ بن المغیرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی طالب یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ فقال ابو جہل وعبد اللہ ابن ابی امیۃ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاردها علیہ ویعودان بتلک المقالۃ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم هو علی ملت عبد المطلب وابی ان یقول لا الہ الا اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہا عنک فانزل اللہ تعالی فیہ ما کان للنبی۔ مسئلہ ذرا حساس ہے، پاکستان کے اندر اس مسئلے پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات بھی اور لڑائی جھگڑا بھی اور مار کٹائی بھی بڑی ہے، تو مسئلہ صرف سمجھنے والا ہے۔ روایت ہے حضرت سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے گئے، اور اس وقت ان کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ یہ دو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ عبد المطلب کی ملت سے اغراض کریں گے، یعنی ان کی مذہب کو چھوڑ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان کو یہ کلمہ دہراتے رہے، کلمے کی تلقین کرتے رہے، اور وہ دو لوگ جو تھے ابو جہل اور دوسرا ان کا ساتھی، یہ بار بار اپنا کلمہ اپنی بات دہراتے رہے۔ راوی کہتے ہیں حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، ابو طالب نے جو اپنا آخری جملہ یعنی فوت ہونے سے پہلے آخری جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں، یعنی ان کے مذہب پہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع کر دے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کو اور ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 چچا تھے جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا۔ ان 4 چچا میں سے 2 چچا وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طالب ان کے بارے میں سیاستہ کے اندر ایک روایت نہیں کثیر روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ چوتھا چچا ابو لہب ہے جس کو سارے جانتے ہیں، یعنی 2 چچاؤں کا ایمان ثابت نہیں ہے اور 2 جو ہیں وہ مسلمان تھے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک روایت جو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، علامہ اسماعیل حقی انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا حضور کے اعلان نبوت کے بعد۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھا، یعنی ایمان لے آئے۔
اس کے بعد وہ پھر حکم ربی سے پھر وصال فرما گئے۔ اور یہی روایت علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ کیا تھا اور وہ بھی ایمان لے کے آئے تھے، جبکہ یہ روایت درست نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی سر پیر کوئی نہیں۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی بات ہے، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، والد بھی اور والدہ بھی دونوں ایمان والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان کے والدین کے بارے میں جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا، یہ روایت بہت سارے آثار سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ جہاں تک حضرت ابو طالب کی بات ہے، اس کے اندر پہلی وضاحت یہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ایمان ثابت کوئی نہیں ہے، پھر بھی میں حضرت ابو طالب کہہ رہا ہوں، تو حضرت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور دوسرا احتیاط کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ احتیاط یہ ہے کہ جو لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ جو ایمان کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کے پاس دلیلیں درست نہیں، وہ ڈھکوسلے ہیں ان کے پاس، مگر دلیلیں ہیں۔ اور جو ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس سیاستہ کی روایتیں ہیں، جن میں سے ایک میں نے پڑھ دی ہے، آگے بھی روایتیں آئیں گی۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کسی سے بغض عناد نہیں ہے، ہم محتاج ہیں قرآن کے اور حدیث کے۔ حدیث مبارکہ میں جو بات آ جائے گی، ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہمیں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو احتیاط کا تقاضا علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے میں رکھا کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ بیٹھ کے ہر وقت کہتا رہے کہ جی حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، جی وہ کافر تھے کافر تھے کافر تھے، اس سے ثابت کچھ نہیں ہونا نا، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہونا۔ اور دوسرا اگر کہتا رہے کہ جو مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمان تھے، حاصل اس کو بھی کچھ نہیں ہونا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی قربت بہت تھی، تعلق بھی بہت زیادہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت بھی کرتے تھے، چہ جائے کہ وہ محبت طبی تھی، ایمانی محبت نہیں تھی، مگر تھی تو صحیح۔ تو اس تعلق کی بنا پہ علماء نے احتیاط یہ لکھی ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ایمان کے اوپر خاموش رہا جائے، کہ جی اگر ثابت ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ رب نے قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھنا ہاں بتا ان کے ایمان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ عقائد میں سے ہے نہیں ہے مسئلہ۔ اس کے اوپر آخری روایت جو ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس کی روایت بیان کرتے ہیں اسی واقعے کے متعلق کہ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، آپ نے جب ابو طالب کو کلمے کی تلقین کی تھی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی وہ گواہی دے رہے تھے کہ جی میں نے سنا ہے۔ یہ روایت موجود ہے، روایت کمزور ہے۔ ان کی روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کے ایمان کی گواہی دی، اس وقت وہ خود ایمان والے نہیں تھے، یعنی حضرت عباس نے اس وقت تک خود اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو غیر مسلم کی گواہی جو ہے وہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ گواہی دیتے تو پھر یہ گواہی معتبر تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ احناف، ہم چونکہ حنفی ہیں، احناف کے نزدیک حضرت ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تختہ مشق نہ بنایا جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر ہم کہیں کہ جی ایمان ثابت نہیں اور ممکن ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات ہے، اور اگر دوسرا معاملہ ہو تب بھی تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس لیے حضور سے محبت کا اور آل بیت سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس مسئلے پہ خاموش رہا جائے۔ کیا رہا جائے جی؟ خاموش رہا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔